نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ میرے سب اسلامی بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارے اس اسلامی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم روز کسی نہ کسی اچھے موضوع پہ بات کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی اچھی تعلیم ایسی لے کے آتے ہیں جو ہم سب کی روح کی غذا کا ذریعہ بنے، جو ہم سب کی آخرت سنوارنے کا ذریعہ بنے، جو ہم سب کے لیے دنیا آخرت دونوں میں راحت بنانے کا سبب بنے۔ تو اسی طرح آج بھی میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت موضوع لے کر آئی ہوں، جس موضوع کی ہم میں اکثر کمی ہوتی ہے اور ہم پرواہ نہیں کرتے۔ ہم وہ گناہ دن رات میں ہر وقت کرتے ہیں، ہم پرواہ نہیں کرتے کہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس گناہ کا کتنا بڑا اللہ تعالیٰ عذاب دے سکتے ہیں۔ آج میرا مقصد وہ بیان کرنا ہے اور آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ جی میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، میں آپ کو اس موضوع کی طرف لے کے چلوں گی ایک واقعے کے ذریعے، کہ مجھے یقین ہے اس واقعے کو سن کے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کما رہے ہیں، ہم اپنی زندگی میں کیا اعمال کر رہے ہیں، ہم کتنا اپنا وقت ضائع کر چکے ہیں اور مزید کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جی سنیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میں حدیث سے سنا رہی ہوں آپ کو، صحیح احادیث کی کتاب میں یہ واقعہ درج ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت زیادہ عبادت گزار آدمی تھا جس کا نام تھا جریج۔ اس نے عبادت کے لیے ایک جگہ بنائی ہوئی تھی، اپنا ایک تعمیر کیا ہوا تھا چھوٹا سا معبد خانہ، جس میں وہ عبادت دن رات کرتا تھا، ہر وقت کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی والدہ آئی اور اس نے اس کو آواز دی باہر سے کہ اے جریج، مجھ سے بات کرو آ کر۔ مگر جریج جو تھے وہ تو اللہ سے بات کر رہے تھے، وہ نماز میں مشغول تھے، تو دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ اللہ میں اب کیا کروں، ایک طرف تیری نماز ہے، تیری باتیں ہیں، دوسری طرف مجھے میری ماں بلا رہی ہے اپنی بات کے لیے، میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں؟ تو لہٰذا انہوں نے آ جا کے فیصلہ کیا کہ نماز کو مکمل کرتا ہوں، پھر اپنی والدہ کی بات کو سن لوں گا۔ لہٰذا وہ اپنی نماز میں ہی مصروف رہے۔ تو ایسے ہی والد پھر ایسے متوجہ ہوئے، ایسے مشغول ہوئے نماز میں کہ توجہ ہی نہیں رہی کہ میری ماں نے مجھے بلایا تھا، اور سکون سے اطمینان سے اپنی نماز مکمل کی۔ تب تک ان کی والدہ جا چکی تھی۔ پھر جب دوسرا دن آیا تو ایسے ہی ان کی والدہ دوبارہ آتی ہیں اور پھر وہ آواز لگاتی ہے کہ اے جریج۔ تو جب جریج تب بھی اللہ کی طرف سے اتفاق سے ہی وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ سوچتے ہیں کل کی طرح کشمکش میں پڑ جاتے ہیں کہ میں کیا کروں، ایک طرف میری ماں مجھے آواز دے کر بلا رہی ہے اور ایک طرف میرا اللہ کی طرف میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو لہٰذا انہوں نے پھر توجہ نہ دی، وہ اپنی نماز کو مکمل کرنے لگ گئے کہ اللہ کو راضی کرتا ہوں، پھر والدہ کی بات بھی سن لیتا ہوں۔ والدہ بہت ناراض ہوئی اور بہت غصہ آیا اس کو، اور غصے میں آ کر اس نے بد دعا دے دی اپنے بیٹے کو۔ وہ بد دعا کچھ یوں تھی، وہ الفاظ کچھ یوں تھے کہ اے جریج، تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تم کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لو۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ والدین ایسی شخصیات ہوتی ہیں کہ جن کی دعاؤں کو اللہ پاک بہت جلدی قبول فرماتے ہیں، اور اگر وہ درد میں آ کے بد دعا دیں تو اللہ پاک کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ تو یوں ہی ہوا، جب ان کی والدہ نے ان کو بد دعا دی تو اللہ پاک نے اپنی بارگاہ میں اسے قبول کر لیا۔ اور ایک دن ایسا ہی ہوا کہ وہ معمول کے مطابق اپنی عبادت کے اندر مشغول تھے کہ اچانک ہی ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ کچھ قبیلے کے لوگ تھے، اور اس عورت نے آ کے شور ڈالنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے بھی کافی شور ڈالنا شروع کر دیا کہ ان کی عبادت میں کافی خلل آیا، اور لوگوں نے ان کا جو معبد خانہ تھا، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، انہوں نے اپنی عبادت کے لیے ایک چھوٹا سا اپنا گھر تعمیر کیا ہوا تھا۔ تو جب اس عورت نے اور ان لوگوں نے کافی باہر شور ڈالا ہوا اور ان کے سارے اس معبد خانے کو خراب کر دیا، توڑ دیا، اور ان کو مارنے پیٹنے لگ گئے، تو یہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ میرا قصور تو بتائیں، آپ میرے ساتھ ایسے کیوں کر رہے ہیں، آپ مجھے ایسے کیوں مار رہے ہیں، میرا معبد خانہ بھی آپ نے توڑ دیا ہے۔
تو انہوں نے بہت ہی غصے میں، سب لوگ تھے، انہوں نے غصے میں بولا کہ تو نے اس عورت کے ساتھ بدفعلی کی ہے، برا کام کیا ہے، اور یہ جو بچہ ہے یہ تیرا ہے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ جبکہ تم تو ہمارے اندر، ہمارے قبیلے میں، ہم لوگوں میں بہت ہی عزت دار اور شریف مانے جاتے ہو، تو یہ بدفعلی تم نے کیوں کی؟ تو وہ بولنے لگے کہ یہ میں نے نہیں کیا۔ لیکن جب ایک عورت ایسے بول رہی ہو کہ یہ میرا مجرم ہے، اور سب لوگ، بچہ بھی اس کے پاس ہو، تو سب لوگ تو عورت کے قول کا ہی اعتبار کریں گے، اسی کو مانیں گے، تو یہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے آخر کار ان سب کو بولا کہ ٹھیک ہے، آپ جیسے چاہتے ہیں ویسے کریے گا، پر مجھے کچھ وقت چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لوں، اور وہ جو بچہ ہے اس عورت کا، اس کو بھی میرے سامنے لے کر آئیے۔ تو لہٰذا قوم نے ان کی بات کو مانا، اس بچے کو لے کر آئے۔ تو حضرت جریج نے کہا اس بچے کو کہ اے بیٹے، پہلے تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد انہوں نے اس بچے کو ذرا سا ٹھونگا لگایا اپنے ہاتھ سے، پھر کہا کہ اے بچے، مجھے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے، من ابو کا، کہ تمہارا باپ کون ہے؟ تو بچے نے فوراً آگے ہو کے کہا، فوراً بچہ ہلا اور اس نے جواب دیا۔ اللہ رب العزت نے اس بچے کو طاقت بخشی کہ وہ جواب دے۔ تو اس بچے نے جواب دیا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے، فلاں بکریاں چرانے والا میرا باپ ہے، کہ ابھی فلان الراعی، میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ جب بچے کی یہ بات اس نے بول دی، بچے نے خود، تو سب لوگوں نے یہ کرامت جب جریج کی دیکھی تو سب لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور جریج سے معافی مانگنے لگے، اور پوچھا ان سے کہ اب آپ بتائیے، ہمیں حکم کریے کہ ہم آپ کے معبد خانے کو، آپ کی عبادت کی جگہ جو ہم نے خراب کر دی ہے، اس کو سونے کا بنائیں یا چاندی کا بنائیں؟ تو جریج نے کہا نہیں، بس مجھے مٹی کا ہی بنا دیں۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیو، دیکھیے اتنا نیک، اتنا عابد شخص، عبادت گزار شخص، صرف ایک چھوٹی سی اس نے نافرمانی کی، وہ بھی مجبور تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اس وجہ سے ایسے ہوا، لیکن ان کی والدہ کو تکلیف ہوئی ان کی اس حرکت سے، اور انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے بد دعا کر ڈالی، اور اللہ رب العزت نے فوراً قبول کر لی۔ تو ذرا سوچئے گا ضرور، دیکھیے گا ضرور اپنے اعمال کی طرف، اپنی زندگی کے معاملات کی طرف، کہ آپ آج کل کی زندگی کو کیسے بسر کر رہے ہیں، آپ نے اپنی بیتی ہوئی زندگی کیسے بسر کی ہے، آپ نے اپنے اعمال میں کیا فرما برداریاں رکھی ہوئی ہیں والدین کی، آپ نے کیا اپنے اعمال میں والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھا ہوا ہے، کیا ہم سب نے اپنے اعمال میں والدین کے ساتھ صلہ رحمی رکھی ہوئی ہے؟ ضرور غور کریے گا اپنے اعمال کی طرف، ضرور اپنا محاسبہ کریے گا، اور اب تک کے لیے جو نافرمانیاں کی، جو گناہ کر دیے، ان پہ توبہ کریے گا سچے دل سے، اور اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ ہمیں کبھی بھی اب دوبارہ نافرمانی کرنے کی توفیق نہ دینا، ہمیں کوئی بھی گناہ کرنے کی توفیق نہ دینا، ہمیں اپنی رضا میں جینے والا بنانا۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ صحیح نہیں ہوتے، ان کا لہجہ جو ہے کڑوا ہو جاتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ چڑ جاتے ہیں، تو ایسا مت سمجھا کرے۔ دیکھیے ایک درخت ہے، جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، چاہے وہ پھل نہیں دیتا، لیکن وہ درخت ہمیں سایہ تو دیتا ہے نا، تو اسی طرح والدین کی مثال ہے کہ بوڑھے ہونے کے بعد بھی ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے، یہی دعا کیا کریں، کیونکہ بوڑھے ہونے کے بعد چاہے وہ ہمیں پھل نہیں دیتے، کما کے نہیں دیتے، مائیں گھر کے کام نہیں کرتی، لیکن ان کا سایہ، ان کی شفقت، ان کی دعائیں تو ہمارے سروں پہ قائم ہوتی ہیں نا، تو یہی سب سے بڑی انسان کے لیے کامیابی ہے۔ تو جن کے والدین زندہ ہیں وہ قدر کریں، اور جن کے نہیں ہیں، فوت ہو گئے ہیں، وہ ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ فوت ہونے کے بعد ان کے ساتھ کیسے حسن سلوک کریں گے؟ وہ اس طرح کہ ان کے لیے پڑھائی کریں، ان کے لیے صدقہ خیرات کریں، جو ان کے ارد گرد ان کے دوست زندہ ہیں، ان کے احباب، ان کے عزیز و قارب جو زندگی میں ان کے قریب تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھا کریں، تو یہ ایسا ہوگا جیسا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ اپنے اعمال کو ضرور بہتر کریے گا، ضرور غور کریے گا، قدر کریے گا ان ہستیوں کی، ان کے ساتھ ساتھ اپنے سب بڑوں کی قدر کریے
کریے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سے اچھا موضوع لے کر آؤں گی اور اس سے اچھی تعلیم لے کے آؤں گی، اس سے اچھا واقعہ لے کے آؤں گی جو ہم سب کی روحوں کی غذا بنے اور ہم سب کی جسمانی اور روحانی تربیت کا باعث بنے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ کسی ایک بچے کا بھی دل یہ تعلیم سن کے موم ہو گیا نا تو یہی سمجھیے گا کہ ہم سب کی آخرت سنور گئی ہے۔ تو اس نیکی کے کام میں سب حصہ ڈالیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کریے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن